اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم۔ ایم ایس آفس ورڈ 2016 میں طلباء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم کسی فائل کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا سیکھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ یوزر انٹرفیس اوپن ہو چکا ہے، تو اب فی الحال تو میرے پاس کوئی فائل بنی بھی نہیں۔ میں ایک فائل پہلے یہاں اس میں کچھ تحریر وغیرہ کر لیتا ہوں۔ تو چلیے میں پہلے انسرٹ سے دیکھیں، انسرٹ سے میں ایک پکچر یہاں انسرٹ کر دیتا ہوں جو میرے پاس موجود ہے، تو یا کچھ بھی آپ یہاں تحریر کر سکتے ہیں۔ تو اور یہ میں نے ڈبل کلک کر کے اپنی امیجز سے ایک امیج یہاں پر انسرٹ کر دی ہے۔ تو یہ ابھی موو نہیں کر رہی۔ جب میں یہاں سائٹ پہ ایک آئیکن دیا ہوا ہے، اس پہ کلک کر کے یہاں کلک کر دوں گا تو اب یہ امیج میں ادھر ادھر شفٹ کر سکتا ہوں۔ دیکھیے میں نے انسرٹ کے آپشن سے یہ لے کر آیا ہوں، اور اس سے میں چھوٹا بڑا بھی کر سکتا ہوں حسب ضرورت، پورے پیج پر بھی لا سکتا ہوں۔ یہ نیچے دیکھیں، جب میں ایرو یہاں لاؤں گا، ماؤس ایرو، تو یہ اپنی شکل بدل لے گا۔ اسے میں کھینچ سکتا ہوں، پورے پیج پر نیچے تک لے جا سکتا ہوں۔ اس پر میں کچھ لکھنا چاہوں تو اس کو کوئی نام دے سکتے ہیں ہم ہیڈنگ کے طور پر۔ بیوٹیفل ٹری ان اے جنگل۔ اسے سلیکٹ کر کے کچھ ہم ہوم پہ جا کر اسے کلر والا دے دیتے ہیں، اس ہیڈنگ کو یعنی ریڈ کلر دے دیتا ہوں میں، بڑا بھی کر دیتے ہیں، اسے کچھ سینٹر میں کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری اس امیج کی ہیڈنگ ہو گئی۔ تو اب اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ امیج میرے پاس پی ڈی ایف فارمیٹ میں سیو ہو جائے، تو میں اسے کیسے فارمیٹ میں کنورٹ کروں گا، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ ایک تو پی ڈی ایف فارمیٹ ایک ایسا فارمیٹ ہوتا ہے کہ کئی پرنٹرز پی ڈی ایف فارمیٹ کو جلدی پرنٹ کر سکتے ہیں، اور جیپیگ قسم کی جو امیجز ہوتی ہیں ان کو وہ سلو اسپیڈ سے پرنٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویب کے ذریعے یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے ہم اپنی کسی فائل کو جب بھیجنا چاہتے ہیں تو اسے ہم پی ڈی ایف میں کنورٹ کر دیا کرتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اسے یعنی تبدیلی اس میں نہیں لائی جا سکتی، اور وہ فکس ہو جاتی۔ تو چلیے ہم اسے دیکھتے ہیں کیسے کنورٹ کریں گے۔ پہلے ہم فائل پر جائیں گے، اور فائل کا جو مینیو اوپن ہوگا اس میں ایکسپورٹ پر کلک کریں گے، اور اس طرح ہمارے پاس ایکسپورٹ کی جو پینل ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اس میں کریٹ پی ڈی ایف ایکسپیس ڈاکومنٹ پہ کلک کریں گے۔ یہ آلریڈی سلیکٹ ہے۔ اگر کسی کا چینج فائل سلیکٹ ہے تو پہلے اسے کریٹ پی ڈی ایف اور ایکسپیس پر کلک کرنا ہوگا، اور اگر پہلے سے یہ سلیکٹ ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے کلک کرنے کی۔ اس کے بعد پھر یہاں آئیں گے کریٹ پی ڈی ایف، یہ آئیکن پر یہ بٹن ہے، دیکھیں کلر چینج کر رہا ہے۔ اب اس پہ کلک کر دیں گے، اور یہ ہمارے پاس اب نام دینا ہمیں اسے، ونڈو اوپن ہے۔ نام آلریڈی انہوں نے دیا، ہم چینج نہیں کرتے۔ جو اگر ضرورت محسوس ہو تو جو نام دینے کی ضرورت ہو وہ نام لکھا جا سکتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں آلریڈی نیچے سیو ایز ٹائپ لکھا ہوا پی ڈی ایف۔ اگر یہ پی ڈی ایف کے بجائے
ایکسپریس ڈاکومنٹ ہے تو پھر پی ڈی ایف پہ کلک کریں گے، اور اگر پہلے سے ہی چونکہ پی ڈی ایف پر ہے تو اسی طرح رہنے دیں گے، اسی پر کلک کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم اسے جو ہے اگر اسی طرح پبلش کر دبا دیں گے تو یہ ابھی ڈیفالٹ ڈاکومنٹس میں سیو ہوگی، اور اگر ہم کسی خاص جگہ اسے سیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہاں جائیں گے، جیسے یہاں ڈیسک ٹاپ پہ کلک کریں گے تو یہ ڈیسک ٹاپ پر سیو ہو جائے گی، اور اگر ہم کسی اور جگہ اپنے کمپیوٹر میں لے جانا چاہتے ہیں، سی میں، ڈی میں، یا ای میں، یا ایف میں، یا کسی بھی جگہ پر، تو ہم اپنے کمپیوٹر میں اسے کھول دیں گے۔ جیسے میں ڈی پر کلک کروں گا تو یہاں ڈی آ جائے گی، اور اگر میں ڈی کے اندر مزید کسی اور فولڈر میں جانا چاہتا ہوں یا نیا فولڈر بنانا چاہتا ہوں تو یہاں سے نیا فولڈر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر میں اس وقت میں جو ہے اسے ڈیسک ٹاپ میں سیو کروں گا، اور پبلش پر آپ آ کر اس کے بعد بٹن دبا دیں گے تو یہ ہمارے پاس فائل جو ہے اب ڈیسک ٹاپ پر سیو ہو چکی ہے۔ دیکھیں ہم، اور جی پی ڈی ایف میں اوپن ہے، اگر ہم یہاں سے اسے بند کر دیتے ہیں تو واپس آئیں گے تو یہاں دیکھیں یہ نیچے ہمارے پاس، یہاں نیچے یہ نظر آ رہی ہے اسٹڈی آف ڈاک 1 کے نام سے، تو اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ دوبارہ اوپن ہو جائے گی وہاں سے بھی، اور اسے پھر آپ اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ کنیکشن آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور جہاں بھیجنا چاہتے ہیں وہاں کا ای میل ایڈریس ہونا چاہیے، اس کے ذریعے آپ اسے وہاں بھیج سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، اور پی ڈی ایف میں فائل کریٹ کرنا بھی آ گیا ہوگا، اور اہمیت بھی اس کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں اجازت بھی چاہوں گا آپ سے، اور یہ بھی عرض کروں گا کہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اللہ حافظ۔